صلاك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری یم نعرہ یا غوث اعظم بھی زنم دمز شیخ احمد رضا خا قطب عالم بھی زنم درود پاک پڑھ کر سنائیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور پڑھیں حصول برکت کے لیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا میرے دوستو ہم اور آپ یہاں پر اس لیے آئے ہیں کہ ہم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر سننے کے لیے آئے ہیں ہمارے دلوں میں ہمارے نبی کی سچی محبت ہے اور انہی کی محبتوں میں خدا کی قسم ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہماری کوئی پہچان نہیں ہماری کوئی پہچان نہیں ہماری کوئی شان و شوکت نہیں کچھ نہیں ہماری جو بھی پہچان ہے نبی کے صدقے سے ہے ہماری جو بھی پہچان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے واسطے سے ہے ورنہ ہمیں کون پہچانتا ہماری پہچان کیا ہے ہماری پہچان میرے آقا ہے میرے دوستو عزیزان ملت اسلامیہ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و والا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشالیں شمع لے کر وہ آیا ہمارا نبی قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی اور قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مزدد دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی میرے دوستو عزیزان ملت اسلامیہ بے کسوں کا سہارا بن کے ہمارے نبی تشریف لے آئے میرے دوستو عزیزان ملت اسلامیہ نبی سے سچا عشق کرو نبی سے سچی محبت کرو اللہ اکبر ہر ایک ادا ہماری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونی چاہیے ہمارے کھانے ہمارے پینے ہمارے بستر ہمارے صلہ رحمی ہر چیز میں لگے کہ ہاں واقعی مصطفیٰ کا دیوانہ ہے میرے دوستو عزیزان ملت اسلامیہ آؤ ذرا محبت کے ساتھ میں سنتے ہوئے چلو ہم کس کے غلام ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ اکبر انہی کے غلام ہیں انہی کے در کے منگتا ہے حضرات عزیزان ملت اسلامیہ آپ نے یہاں پر جلسہ اس لیے سجایا تاکہ ہم نبی کا ذکر سنیں تو میرے دوستو نبی کی بات مانو اللہ اکبر جو قرآن کہتا ہے اس کو مانو جو حدیث مصطفیٰ کہتی ہے اس کو مانو اللہ اکبر جس نے دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا ایک قرآن ایک اہل بیت دنیا کی کوئی طاقت پھر مسلمان کو کمزور نہیں کر سکتی آج ہم کمزور کیوں ہیں آج ہر جگہ مسلمان کیوں زیر ہے اس کی وجہ یہ ہے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا حدیث مصطفیٰ کو چھوڑ دیا اہل بیت کی محبت ہمارے سینوں سے نکل گئی میرے دوستو عزیزان ملت اسلامیہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں نبی کا لیکن خدا کی قسم نبی کی زندگی پہ کاش ہم گئے ہوتے اللہ اکبر نبی کی زندگی کا ہم نے مطالعہ کیا ہوتا حضرات عزیزان ملت اسلامیہ
اسلامیا. آؤ ذرا محبت کے ساتھ میں سنتے ہوئے چلو. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ، میرے چھوٹے چھوٹے یہ بچے ہیں، یہ 10 12 سال کے بچے، یہ 20 سال کے نوجوان. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ نعرہ لگاتے ہیں واقعی عشق میں، لیکن ان بچوں کو یہ نہیں پتا اللہ اکبر کہ ہمارا امام کون ہے، ہم کس کی تقلید پہ نماز پڑھتے ہیں، ہم امت میں کس کی ہیں. پہلے کے بچوں کی زبانوں پہ یاد بچپن سے ہو جاتا تھا. مائیں کہلاتی تھی بندے اللہ کے ہیں، امتی رسول اللہ کے ہیں. ہمارے امام امام اعظم ہے. 4 امام چاروں برحق ہے، لیکن ہم جس کی تقلید کرتے ہیں وہ امام اعظم ہے. خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ. اللہ اکبر. آؤ دوستو عزیزان ملت اسلامیہ، عشق کہاں سے آئے گا؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کہاں سے کریں گے؟ اللہ اکبر. جب ہم صبح شام مسجدوں میں جائیں گے تبھی تو ہمیں نبی سے عشق ہوگا، تبھی تو ہمیں نبی کی محبتوں سے پتہ چلے گا کہ نبی سے کیا عشق ہونا چاہیے. اللہ اکبر. آج مسلمان ایک ہفتہ مسجد میں نہیں جاتا، 2 ہفتے مسجد میں نہیں جاتا، اللہ کو یاد نہیں کرتے. مجھے بتاؤ تو صحیح کہاں سے اپنے دلوں کو جگمگاؤ گے جبکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ اکبر اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. آؤ ذرا قرآن پڑھتے ہوئے چلو. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ یہ 15واں پارہ ہے، 8واں رکوع ہے. میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ اکبر میرے دوستو سچا مسلمان وہ ہے، مومن کامل وہ ہے اللہ اکبر جو رات میں سونے کے بعد صبح میں اس وقت اٹھ جائے، ابھی سورج نہیں نکلا ہے، ابھی فجر کی اذانوں کی آواز آ رہی ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم. آؤ نماز نیند سے بہتر ہے. کامیابی چاہتے ہو تو نماز میں ہے، دلوں کو سکون چاہتے ہو تو رب کے سجدوں میں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر دلوں کو سکون چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر میں ہے. اللہ اکبر. قرآن پڑھنے سے دل کو سکون ملے گا، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے سے دلوں کو سکون ملے گا. لیکن مسلمانوں آج اللہ اکبر ہم تم سجدے سے بڑی دور چلے گئے. ہم دعویٰ کرتے ہیں، جلسوں میں آ کے نعرے لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسین کا دامن، غوث اعظم کا دامن. اللہ اکبر. آج 2 تاریخ ہو گئی میرے غوث اعظم سر. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ بڑی 11ویں شریف کا چاند نظر آ چکا ہے. تم نے غوث کے دامن، تم نے غوث کے نعرے تو لگائے مگر غوث کی زندگی کو نہیں دیکھا. غوث کی زندگی کیسی گزری ہے؟ اللہ اکبر. خدا کی قسم 40 سال تک اللہ اکبر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ کے دکھا دی، رب کی بارگاہ میں سجدے کر کے دکھا دیے. یہ مقام کہاں سے ملا؟ یہ عزتیں کہاں سے ملی؟ یہ عظمتیں کہاں سے ملی؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت اللہ کے لیے، عزت رسول اللہ کے لیے، عزت مومنوں تمہارے لیے. جب تمہارے لیے عزتیں ہیں تو پھر کیوں ذلیل و خوار ہوتے پھرتے ہو؟ کیوں کسی کے طلبوں میں جاتے ہو؟ اللہ اکبر. میرا رضا کہتا ہے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں میں قربان گیا. اللہ اکبر. کس کے قدموں میں جا کے اپنے سر کو ڈال رہا ہے؟ کس کے آگے بھیک مانگ رہا ہے؟ آذر سنتے ہوئے چل. اللہ اکبر. آج مسلمان نماز سے بڑی دور ہے. اللہ اکبر. جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد ایک ہفتہ گزر جاتا ہے مگر تم مسجدوں کے اندر تک نہیں جاتے. اللہ اکبر. تم کہتے ہو جلسے میں بلایا ہے نماز کے اوپر. ہاں میں کہتا ہوں نماز سے افضل کوئی چیز نہیں. تمام افضل عبادت میں سب سے افضل چیز ہے عبادت. عشق مصطفیٰ کا نام ہے نماز، مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا نام ہے نماز. مسلمانوں عزیزان ملت اسلامیہ آؤ ذرا سنتے ہوئے چلو. اللہ کا قرآن کہتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. اللہ اکبر. وہ صحابہ کرام کے دلوں کے اندر وہ عشق کہاں سے آیا، وہ محبت کہاں سے آئی؟ خدا کی قسم اللہ اکبر. وہ رب کی بارگاہ میں سجدے کرتے تھے، وہ رسول اللہ سے سچی محبت کرتے تھے. اللہ کا قرآن فرماتا ہے صبح میں اٹھ ایک آیت اور سنو 16 پارے کی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضى. اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ رب کے
سورج کی کرنیں تیرے اوپر پڑ نہ پائے اس سے پہلے پہلے اٹھ جا، رب کی بارگاہ میں نماز پڑھ، رب کی بارگاہ میں سجدے کر لے۔ مسلمان کامیاب وہ ہے جو صبح میں اٹھ کے اللہ کو راضی کر لے، جو صبح میں اٹھ کے اپنی پریشانیوں کو رب کی بارگاہ میں رکھ دے۔ اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، یہ آج کل کا میرا نوجوان، اللہ اکبر، ایک ہفتہ یہ تو اللہ کا کرم ہے، اے اللہ تو نے 8 دن میں ایک دن جمعے کا رکھ دیا۔ اے پاک پروردگار عالم، اگر جمعے کا دن 8 دن میں نہ ہوتا تو یہ آج کل کا نوجوان ایک مہینہ مسجد نہ جاتا، 2 مہینے مسجد نہ جاتے۔ اللہ اکبر، عید الفطر سے لے کے اب تک یہ 6 مہینے گزر گئے، کتنے نوجوان ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے 6 دن فجر میں جا کے نماز نہ پڑھی ہوگی۔ شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، صفر، ربیع النور، اللہ اکبر، ربیع النور کا مہینہ بھی ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ 7واں مہینہ شروع ہو گیا۔ کتنے مسلمان کے بچے ایسے ہیں جنہوں نے 6 ٹائم کی بھی نماز نہ پڑھی ہوگی۔ وہ جلسہ سجانے والوں، وہ جلسہ کرنے والوں، کمیٹی والوں، تم بڑی محنت کرتے ہو، گھر گھر جا کے پیسے مانگتے ہو، پیسے اکٹھے کرتے ہو جلسے کے لیے، مگر خدا کی قسم جتنی محنت آپ کر رہے ہیں، کاش میرے کمیٹی کا ہر ایک جلسہ کرانے والے نمازی ہوتے۔ خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، محمد گنج والوں، جلسے میں آئے اچھی بات ہے، مصطفیٰ کا عشق سننے کے لیے آئے اچھی بات ہے، کتنی اچھی بات ہوتی اگر عشاء کی نماز پڑھ کے آتے۔ خدا کی قسم میرا رب بھی راضی ہوتا، اس کا حبیب بھی راضی ہوتا۔ اللہ اکبر، آج تمام باتیں اچھی ہیں سنیوں کے اندر، مگر ایک کمی سب سے بڑی یہ ہے کہ نماز سے دور ہے۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ تو صحیح، اللہ اکبر، جب رب کی بارگاہ میں تم سجدہ نہیں کرو گے، اللہ کی بارگاہ میں تم کیسے مقبول ہوگے؟ خدا کی قسم جب لوگوں نے سجدے کیے عشق میں، جب لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیے، خدا کی قسم ان کے ناروں میں وہ طاقت تھی، ان کے چہروں میں وہ نور تھا۔ خدا کی قسم کفر، اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ آگے آگے بھاگتا تھا۔ آج کیا بات ہے مجھے بتاؤ تو صحیح، اللہ اکبر، جب کہ تم کروڑوں کی تعداد میں ہو گئے، کبھی دہلی میں نماز پڑھتے سمے تمہارے ٹھوکریں لگتی ہے، کبھی فلائٹ میں تمہارے تھپڑ لگتا ہے، کبھی روڈ ویز میں تمہیں مارا جاتا ہے، وجہ کیا ہے کیوں؟ آج تو تم کروڑوں کی تعداد میں ہو، تو بس میں یہی کہوں گا مسلمان، تو نے اپنی حیثیت کو ختم کر دیا، تو نے اپنے مقام کو جانا ہی نہیں، تو نے اپنے وقار کو جانا ہی نہیں۔ خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر، میرا مسلمان کا بچہ رات بھر 12 بجے تک ایکٹیو رہنے والا، کبھی انسٹا پہ ایکٹیو رہنے والا، کبھی فیس بک کے ذریعے، کبھی واٹس ایپ کے ذریعے، اللہ اکبر، سو گئے تم، نہ تمہیں عشاء کے سجدوں کا پتہ، رات کے 12-1 بجے سوئے، پھر تم صبح 8-9 بجے سو کے اٹھتے ہو، سورج نکل گیا، اللہ اکبر، تمہیں رب کی بارگاہ میں سجدوں کی فکر نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، جب قوم خدا کی قسم اپنے پیغمبروں سے الگ ہٹی ہے، اللہ اکبر، قوم پہ آفت آئی ہے۔ تم تو بڑے پیارے تھے، اللہ نے تم سے کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا، قالوا بلا، کیوں نہیں؟ اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ تو اللہ نے کہا تھا تم میرا کہنا مانو گے؟ ہاں اللہ ہم تیرا کہنا مانیں گے۔ پھر اللہ کا کہنا کیوں نہیں مان رہے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو کہاں جانا چاہتے ہو؟ رب کے سجدوں کو چھوڑ کے کون سی بارگاہ میں جانا چاہتے ہو؟ کہاں تمہیں سکون ملے گا؟ کس جگہ تمہیں عزتیں ملیں گی؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر دلوں کو سکون ملتا ہے تو قرآن سے ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے تو مصطفیٰ کی شریعت سے ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے رب کی بارگاہ میں سجدے کرنے سے ملتا ہے، حدیث مصطفیٰ سننے سے ملتا ہے۔ آج تمہارے پاس اللہ کے رسول کی حدیث پڑھنے کا، یہ سننے کا وقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تم نے تو قرآن کو بھی غم کے لیے سمجھ لیا، کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے امام صاحب 10 بچوں کو بھیج دو، قرآن خوانی ہونی ہے، تمہاری فصل مر جائے امام صاحب کاروبار میں گھاٹا ہو گیا، مطلب یہ کہ امام صاحب ذرا بچوں کو بھیج دو۔ اللہ اکبر، کسی کی گاڑی ٹکرا جائے امام
صاحب قرآن خوانی کرا دو، تیجے میں قرآن، 20ویں میں قرآن. مسلمان نے صرف قرآن کو غم کے لیے سمجھ لیا. خدا کی قسم میرا شیخ سعدی کہتے ہیں قرآن غم کے لیے نہیں، قرآن جتنا غم کے لیے ہے اس سے کہیں زیادہ قرآن خوشی کے لیے بھی ہے. اللہ اکبر. اللہ تجھے زمین دے تو قرآن پڑھ، اللہ تجھے اولاد دے تو قرآن پڑھ، اللہ تجھے کار دے تو قرآن پڑھ، اللہ تجھے موٹر سائیکل دے تو قرآن پڑھ. رب کی بارگاہ میں شکرانے ادا سجدے کر دے. مگر خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ رہی، ایک سال ہو گیا میرے نوجوانوں کو دلی سے آئے گا تو گانے اسٹیٹس پہ، جائے گا تو گانے، دھان لگ رہے تو گانے، کٹ رہے تو گانے، رات رات بھر اللہ اکبر بمبئی کے ان کنجروں کے گانے، بمبئی کی ان کنجریوں کے گانے لگاتا ہے. پھر تو نعرے لگاتا ہے جلسوں میں آ کے حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کبھی تیرے جلسوں میں صرف عشق نہیں، اللہ اکبر ہر جگہ ہر محل میں میرے مصطفیٰ کا عشق ہونا چاہیے. کبھی تو صبح اٹھ کے یہ کہتا لاؤ سورہ یاسین کی تلاوت سن لو، سورہ ملک کی تلاوت سن لو. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ آج ہمارے بچوں کی پہچان، خدا کی قسم یہ بچے بیٹھے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، ان کے سبحانہ تک یاد نہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الی آخر ولا الضالین، ذرا سے جملے ان مسلمانوں کے تک یاد نہیں. اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک و نثنی علیک الخیر الی آخر. دعائے قنوت فطروں میں عشاء میں جو پڑھی جاتی ہے وہ جملے تمہارے تک یاد نہیں. 4 رکعت نماز سنت کے لیے نیت باندھی، ہر مرتبہ الحمد شریف کے بعد 4 رکعت میں 4 اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھتا، تیرے کچھ یاد نہیں. الحمد شریف کے علاوہ صرف قل ہے وہ بھی 2-4 لفظ پورا یاد نہیں. مجھے بتا تو صحیح کس چیز کا نام مسلمان دینا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر. 100 بیگھے زمین خرید لی اس چیز کا، 2 بیگھے مارکیٹ خرید لی اس چیز کا، 1 کروڑ کا بنگلہ خرید لیا اس چیز کا. تیرے بچے 1 لاکھ کا آئی فون چلائے، الٹرا چلائے اس چیز کا. خدا کی قسم دولت کو کبھی مت توڑنا. اگر بننا ہے تو دیندار بنو. مالدار تو شداد بھی تھا، مالدار تو فرعون بھی تھا، مالدار تو سکندر بھی تھا، مالدار ابو جہل بھی تھا. اللہ اکبر. قرآن کی آیت اتری زُجِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. سورہ بقر 2 پارہ نمبر رکو سلبنی اسراء کے بعد میں جو آیت آ رہی ہے زُجِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. میرے نبی کی بارگاہ میں حضرت عمار ابن یاسر بیٹھے ہیں، حضرت بلال بیٹھے ہیں، حضرت ابو ہریرہ بیٹھے ہیں. یہ وہ صحابی رسول ہے جن کے پاس اپنے کپڑے نہ تھے، جن کے پاس اپنے مکان نہ تھے، جن کی بیویوں کے پاس زیور نہ تھے، اپنا کچھ نہ تھا، بس مصطفیٰ کی بارگاہ میں رہتے تھے. اگر ٹکڑا آ گیا خالی مل گیا تو کھا لیا. اللہ تیرا شکر ہے یا رسول اللہ، ہمارا عشق یا رسول اللہ سر چڑھ کے بولتا ہے. تو ان ظالموں نے کہا تھا، ابو لہب صاحبہ عتبہ ولید بن مغیرہ نے کہا تھا اگر اللہ تمہارے ساتھ راضی ہوتا، اللہ پاک تم سے راضی ہوتا، تمہارے اپنے مکان ہوتے، تمہارے اپنے گھوڑے ہوتے، تمہارے اپنے زیور ہوتے، تمہارے اپنے کپڑے ہوتے. تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تم غریب ہو، تم اس نبی کے در پہ پڑے رہتے ہو. خدا کی قسم اللہ نے قرآن بھیج دیا، جبرائیل جلدی پڑھو میرے محبوب کی بارگاہ میں. صحابہ کے دل رنجیدہ ہو رہے ہیں. ابو جہل کہتا ہے کہ دولت والا اللہ سے راضی رہتا ہے، دولت جس کے پاس آتی ہے اللہ اس سے راضی نہیں، بلکہ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے مصطفیٰ کی محبت کے جلوے اس کے سینے میں ڈال دیتا ہے. اللہ اکبر. اور اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے دولت نہیں چھینتا، اس سے شہرت نہیں چھینتا، اللہ اس سے توفیق سجدہ چھین لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے مسجدوں میں جانے سے روک دیتا ہے. آج میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ اکبر، ان مسلمان بچوں کے اگر ان کے ماں باپ مر گئے، جمعرات کا دن آیا، ان سے بیٹھ کے اپنے باپ کے لیے کھانے پہ فاتح تک نہیں پڑی جاتی. اماموں کو پریشان کرنے والے، امام
انصاف کہاں چلے گئے تھے؟ میرے بچے بھوکے سو جائیں گے، ذرا فاتحہ پڑھ دو۔ تو کیوں پیدا ہوا؟ کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ تیرے قل یاد رہی، تیرے الحمد یاد رہی، پھر کیوں پیدا ہوا؟ اللہ اکبر۔ چوراہے پہ باتیں کرنے کے لیے میرا بچہ ایک 50,000 بھیج رہا کویت سے، ایک دبئی سے 60,000 بھیج رہا ہے۔ یہاں پیسے کو مت گنا، خدا کی قسم جن لوگوں کے پاس میں بڑے بڑے پیسے تھے دنیا نے ان کو بھلا دیا، موت میں تھپڑ مارا، آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں۔ دنیا میں شداد بھی آیا تھا، دنیا میں فرعون بھی آیا تھا، دنیا میں شداد بھی آیا تھا، دنیا میں نمرود بھی آیا تھا۔ آج بتاؤ یزید کتا آیا میرے حسین کا سر اقدس کاٹ کے شراب پی پی کے کہہ رہا تھا اب ہماری حکومت چلے گی، اب سکہ ہمارا چلے گا، مگر خدا کی قسم ان بطش ربک لشدید، میرے رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ اللہ اکبر۔ 40 دن اللہ کا دوست ابراہیم خلیل اللہ آگ میں رہے، خدا کی قسم آگ گلے گلزار بن گئی، مگر اللہ نے اسی نمرود کو ایک طرح سے مچھر سے مار دیا۔ خدا کی قسم حضرت موسیٰ کا آج بھی دنیا ذکر کرتی ہے، اللہ نے اسی سمندر سے راستے دے دیے، اسی سمندر میں فرعون کو غرق کر دیا۔ آج ابو لہب ابو جہل ان کی جگہوں پہ بیت الخلا بنی ہے، لوگ پیشاب پھر رہے ہیں۔ خدا کی قسم جن لوگوں کے لیے کہتے تھے تمہارے پاس مکان نہیں، تمہارے پاس میں جداد نہیں، تمہارے پاس زیور نہیں، آج دیکھو 1400 سال ہو گئے، 1450 سال، یہ 1500 سال تھا میرے مصطفیٰ کی ولادت کا۔ خدا کی قسم آج جن جلسوں میں دیکھو بلال کا نام یاد آتا ہے، عبد الرحمن کا نام یاد آتا ہے، عمار ابن یاسر کا، پتا چلا یہ دنیا امیروں کے نام مٹا دیتی ہے، نام اس کے زندہ رہتے ہیں جو مصطفیٰ کی ناموس پر مر گیا، جو اللہ کے لیے دنیا میں آگے کام کر کے چلا۔ نعرہ تکبیر۔ ذرا محنت سے حضرت نے تقریر کی، آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر۔ سارے لوگ مکمل ہاتھ اٹھا لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی ناظم صاحب قبلہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حقیقت بات یہ ہے، اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، آج مسلمان